آج جو حادثہ پیش آیا ہے، ایران کے اعلیٰ لیڈر آیت اللہ خامنئی کو امریکیوں نے مار دیا، اور ایسے میں دیکھ رہا ہوں لاؤبالی قسم کے نوجوان، جوشیلے نوجوان اسلامی اخوت کے نام پر بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی شدید، نہ صرف اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور شیعہ سنی کا فرق ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل اور امریکہ کا کوئی بھی مسلمان سپورٹ نہیں کرتا، جنہوں نے پہلے غزہ کو برباد کیا، عراق کو برباد کیا، افغانستان کو برباد کیا، ایران، اس کے بعد دیگر مسلم ممالک کی بھی باری ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے تلوے چاٹتے ہیں، وہ اپنی اس فکر میں نہ رہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، یہ کہ بعد دیگرے سب کی باری آنے والی ہے۔ لیکن آج کا مسئلہ ہے ایران کا۔ ایران کے لیڈر کے مارے جانے پر کچھ سنی نما مولوی بھی اظہار غم کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج جو واقعات تم نے میڈیا کے ذریعے دیکھا تو تمہیں دکھ ہوا؟ اگر تم ایرانیوں کی، رافضیوں کی 1450 سالہ تاریخ دیکھو گے، کس طرح انہوں نے اہل اسلام کی جڑیں کھوکھلی کی ہے، کس طرح انہوں نے اہل شام پر، عراق پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہے، پھر تمہیں دکھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں چھوڑیے، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ و رسول کی اطاعت کریں، اللہ و رسول کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، جس راستے پہ انہوں نے جانے سے روکا ہے وہاں جانے سے رک جائیں، جس راستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے اس راستے پر ہم چلیں۔ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صاف فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں، زیبا نہیں دیتا کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور تمام مومنین سے خطاب فرما رہا ہے کہ اگرچہ تمہارے رشتہ دار ہوں، جو مشرک ہے اس کے مغفرت کی دعا یہ مومن کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ شیعوں کے عقائد، ان کی کتابیں بھری پڑی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، موجود ہے، اس کو پڑھیے، اور خود اس لیڈر کے سابقہ بیان کو جو فارسی زبان میں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اور دیگر مقدسات اہل سنت کے بارے میں، اور اس کے بھی استاد محترم خمینی کی جو باتیں ہیں، اور ایران سے جو چھپا ہوا لٹریچر ہے اہل سنت و جماعت صحابہ کے بارے میں، اس کو پڑھیے۔ کیا اس کے بعد بھی آپ کو اس کے مرنے کا افسوس ہو رہا ہے؟ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ آپ کے ایمان میں کمی تو واقع نہیں ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان المنان، فتاوی رضویہ جلد 9، ایک صفحہ 172 پر رافضیوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اگر رافضی ضروریات دین کا منکر ہے، مثلا قرآن کریم میں کچھ صورتیں یا آیتیں یا کوئی حرف صرف امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی یا اور صحابہ خواہ کسی شخص کا گھٹایا ہوا مانتا ہے، یا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خواہ دیگر ائمہ اطہار کو انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے کسی سے افضل جانتا ہے، اور آج کل یہاں کے رافضی تبرعی عموماً ایسے ہی ہیں، ان میں شاید ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے جو ان عقائد کفریہ کا معتقد نہ ہو، جب تو وہ کافر و مرتد ہے، اور اس کے جنازے کی نماز حرام قطعی و گناہ شدید۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی رافضی ایسا نکلے کہ جس کے ان میں سے کوئی ایک ایسا عقیدہ نہ ہو۔ قرآن کریم کو محرف ماننا، ان کے اپنے جنہیں وہ ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، 12 عدد امام جو ہمارے بھی بزرگ ہیں، ان کو انبیاء سابقین سے افضل جاننا، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے الہ ہونے کے قائل ہو گئے، اور ان کے عقیدے میں اتنا بگاڑ، اتنا فساد اور اتنا فتنہ پیدا ہو چکا ہے، یہ خارج اسلام ہو چکے ہیں۔ اور پھر جو ان کا پیشوا ہو، جو ان کا عالم ہو، ان کا رہبر معظم ہو، ان کو گائیڈ کرنے والا ہو، ان کا سپریم لیڈر ہو، اور پوری دنیا میں تشیع کو پھیلانے کا ذمہ دار ہو، جو ہندو پاک کے اندر بر صغیر میں خانقاہوں کے مجاوروں کو اور پیروں کو خرید کر سنیوں میں رافضیت کو پرموٹ کر رہا ہو، ایسے شخص کے عقیدے کی خرابی میں کیا شک ہو سکتا ہے، اور اس کے کفر و شرک میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ خدا را جذبات سے کام نہ لیں، جذبات سے کام نہ لیں۔ سنیے، ایران اور اسرائیل اور امریکہ، ان کے ظلم کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ایران میں جو بمباری ہوئی ہے اس میں چونکہ اہل سنت و جماعت بھی ہیں، اور اہل سنت کی عوام میں سے جو لوگ مرے ہیں ان کے لیے ہماری ہمدردیاں ہیں، اور ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور اس دادا گیری کو عالمی سطح پر مسلم ممالک کو یکجٹ ہو کر اس کے خلاف بولنا چاہیے، ورنہ اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے کہ آج ان کی باری تو کل ہماری باری ہے، پھر ان کی باری ہے۔ لیکن پرسنل کسی بد عقیدہ کی موت پر اظہار غم کرنا، اور اس کو عالم اسلام کا عظیم شخص قرار دینا، اور اس کے لیے شہید اور جامع شہادت اور قطعی جنتی ہونے کا یقین رکھنا، کہ جو ابو بکر و عمر کو جنتی نہ مانتا ہو، جو طلحہ زبیر اما عائشہ کی پاک دامنی پہ شک کرتا ہو، جو ہندہ حضرت سفیان حضرت معاویہ کو مغلظات بکتا ہو، جو قرآن کریم کے محرف ہونے کا قائل ہو، جنہوں نے نماز کی صورتیں بدل ڈالی، کلمہ طیبہ کو بدل ڈالا، جنہوں نے دین کے اندر اتنا فتنہ و فساد پیدا کیا ہے جس پر ان کے معتبر علماء کی کتب شاہد ہے، موجود ہے۔ لوگ اندھے ہو گئے کہ وقتی طور پہ جذبات میں آ کر کچھ کے کچھ لکھ دیتے ہیں، یہ تک نہیں سوچتے ہیں کہ شرع میں اس کا حکم کہاں تک جائے گا۔ اور کوئی تو لکھ رہا ہے کہ علامہ قمر الزمان صاحب نے فرمایا، یہ مت دیکھو کہ وہ شیعہ ہے، یہ دیکھو کہ وہ شہید ہو گیا، پتہ نہیں کیا۔ یقیناً علامہ قمر الزمان صاحب کی اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں ادا ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ لوگ
किसी की तरफ मंसूब करके उनका कौल करार देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी पेश आया है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर या जो मैंने सिरे से कहा ही नहीं वो मेरी बात कहकर कौम के अंदर पेश कर दिया जाता है। अब चूंकि मैं जिंदा हूं तो मैं उसकी तरदीद करता हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई भी जिम्मेदार सुन्नी आलिम इस तरह की ओछी बात नहीं कर सकता है। जो शख्स मरा है, अमेरिका ने जो ज़्यादती की है हम उसकी मजम्मत करते हैं। ईरान में जो अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है और उसके बाद दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ पहले जुल्म किया है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन ख़ास इस शख्स के मरने पर अहले सुन्नत व जमात को सोग मनाना, गम मनाना, इजहार गम करना, नोहा करना, एहतजाज करना, उसके लिए बढ़ चढ़ कर मुबालगा आमीज़ कलिमात कहना, उसके लिए जन्नती होने का सर्टिफिकेट देना, ये कतआन जायज़ नहीं, हराम, सख्त हराम, अशद हराम, बद काम, बद अंजाम है। खुदारा इससे परहेज़ करें। कुरान करीम के इरशाद की रोशनी में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 113 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और मोमिनीन को रोका है कि अगर उनके करीबी रिश्तेदार भी शिर्क जैसे बुरे फ़िल के अंदर मुब्तला हों तो इजाज़त नहीं है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और भी दीगर मकामात पे कुरान करीम में ये बातें मौजूद है। अहादीस मुबारका में बद मजहब से सलाम, दुआ, उठना बैठना, खाना पीना, उसकी आयादत को जाना, उसके जनाजे में शरीक होना, उसे लाहद में उतारना, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना, इन सब बातों को हराम कहा गया। ये हुक्म तो उसका है जो अहले सुन्नत से खारिज हो और जो सिरे से मुसलमान ही ना हो, पक्का मुशरिक हो, जो हज़रात सहाबा को का बदतरीन गुस्ताख हो, अंबियाए कराम का गुस्ताख हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्ताख हो, कुरान करीम का गुस्ताख हो, इस्लाम के भेस में इस्लाम का पक्का दुश्मन हो। ऐसे शख्स के लिए किस तरह ये बातें जायज़ हो सकती है। खुदारा जज्बात में ना आए, ठंडे दिमाग से सोचें। अल्लाह और रसूल का जब हुक्म बताया जाता है हमें आपसे कोई चिढ़ नहीं है और ना कोई रिश्तेदारी है। हम अल्लाह और रसूल का हुक्म इसलिए बता रहे हैं कि आपकी आखिरत संवर जाए, आपकी आखिरत बर्बाद ना हो। खुदारा होश से काम लें और इस तरह की हरकतें ना करें। हाँ, अगर हमारा अहले सुन्नत व जमात का कोई आलिम फौत होता है ज़रूर हम उसका गम मनाएंगे, लेकिन कोई शख्स जो मुसलमान के नाम पर बदतरीन मुशरिक हो उसके मरने का हमें कोई गम नहीं है और हमें कोई पछतावा नहीं है। और इस तरह की बातें जब हो जाए, इस तरह के वाक़िया, तो उलमा से रुजू किया करें, उलमा से कुरान व हदीस का हुक्म पूछा करें। जज्बात में आकर दीन के फैसले नहीं होते। शरीयत आपकी तबीयत का नाम नहीं है, शरीयत अल्लाह व रसूल के फरमान का नाम है। ये चमकती दलीलें हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन।